پہلی بات یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ کا، بات تو سیرت کی ہے لیکن چونکہ موقع کی مناسبت ہے اس لیے اس حوالے سے چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہونے والا ہے، پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ 28-29 تک آپ نے اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹ لینا ہے۔ اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اگر وہ اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہیں کاٹے گا، کب؟ چاند نکلنے کے بعد، تو اس کو اللہ رب العزت انشاءاللہ دوہرا اجر دیں گے، پہلی بات۔ اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا، جو قربانی جس کے پاس نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ بھی اگر چاند نکلنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن تراش لے تو قربانی کے دن جا کے کاٹے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سے ایام آ رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، طلوع فجر کی، اور مفسرین نے لکھا یہ ہو سکتا پہلے یکم ذی الحجہ کے چاند کی قسم ہے کہ یوم نہر کے چاند کی قسم ہے۔ یہ اس بارے میں تو چلو اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولیال عشر، یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ والشفع والوتر، عرفہ کے دن کی قسم، یوم نہر کی قسم، اس کے بعد آنے والے ایام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائیں اس چیز کی قدر و منزلت کا آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی تشریح میں جو حدیث مفسرین لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ ایام بہت سے ہیں، ایام بہت سے ہیں، آپ کو پتہ ہے جمعہ مقدس ایام میں سے، رمضان مقدس ایام میں سے ہے، مختلف ایام کی اہمیت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 ایام افضل الایام ہیں، یہ 10 ایام افضل الایام ہیں، یہ 10 ایام افضل الایام ہیں۔ ان میں کہا گیا سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، بات سمجھ کے جانا ہے، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذکر، صرف یہ کہہ دیا کسی بندے نے یہ 10 دن شروع ہوئے، بندہ اپنے گھر میں بیٹھے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس دن میں کیا گیا نیکی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ میں اور آپ رمضان کی راتوں کی عظمت کو تو جانتے ہیں، رمضان کے روزوں کی عظمت کو تو جانتے ہیں، لیکن ان 10 ایام سے غافل ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایام کے اندر یہ بات لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو رمضان کا سنا ہے، آپ آج عشرہ ذی الحجہ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بات میں بھی تطبیق محدثین کر گئے ہیں۔ دنوں میں سے سب سے افضل دن یہی عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، اور راتوں میں سے سب سے افضل راتیں رمضان کی ہیں، کیونکہ ان میں سے تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ گویا رمضان کے دنوں سے بھی افضل اگر کوئی ایام ہے تو یہ 10 ایام ہیں۔ ان میں کہا گیا صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے اور آ کے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر؟ آپ تو جہاد کی اتنی فضیلتیں برکتیں بیان کرتے ہیں، اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا صرف ایک شخص ان دنوں میں کیے گئے نیکی کے اعمال سے آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون؟ جو اپنا مال، اپنی جان لے کے جہاد فی سبیل اللہ پہ جائے، جب واپس لوٹے تو جان بھی لٹا چکا ہو، واپس آئے تو مال بھی لٹا چکا ہو۔ یعنی صرف وہ شخص ان 10 دنوں میں کیے گئے نیکی کے اعمال سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 دن آ رہے ہیں، ان کے اندر آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، ان کے اندر آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، ان کے اندر آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال جس طرح رمضان میں اپنی ٹریننگ اور تربیت کرتے ہیں ویسے کرنی ہے۔ اور لبرل مافیا کے اوپر تو بس ماتم ہی کہا جا سکتا ہے، قربانی آ رہی ہے، شروع ہو گئے، قربانی سے بہتر ہے جی کولر لگا دیا جائے، قربانی سے بہتر ہے یہ وہی ڈائلاگ ہیں، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی بچی کو پیسے دے دیے جائیں جہیز کے لیے۔ یہ ڈائلاگ، یہ لبرل مافیا قربانی کے، عبادت کے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں۔ حج کی بجائے بچی بھی آ دی جائے، بچی بھی آنی چاہیے، بچی کا جہیز بھی بنانا چاہیے، پانی کا کولر بھی لگانا چاہیے، لیکن نیکیوں میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اس نیکی کے بدلے یہ نیکی کی جائے، بھائی دونوں کر لے۔ اور ان لبرل مافیا کے لوگوں سے بندہ کوئی پوچھے آپ نے کبھی ویلنٹائنز ڈے کے اوپر تو نہیں کہا
کہ کیک اور غباروں اور موم بتیوں اور یہ جو $5 کروڑ ایک ایک شہر میں غباروں کے اوپر دل کے بنے ہوئے، ان کو ضائع کرنے کی بجائے غریبوں کو دے دیا جائے۔ کبھی آپ نے اینڈرائڈ کا $1,00,000 والا موبائل لینے سے پہلے تو یہ نہیں کہا ڈائلاگ کہ یہ $1,00,000 کے موبائل کی جگہ کسی بچی کو جہیز دے دیا جائے۔ کبھی آپ نے 1 کروڑ کی گاڑی کے اوپر یا پی سی یا واری کے ہوٹل کے اندر کھانا کھانے وقت تو یہ ڈائلاگ بازی نہیں کی۔ تو اللہ کے شاعر اللہ، اور انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں بھی چند گزارشات کو رکھوں گا، لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چند اور باتیں بھی آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی سکت رکھتا ہو، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں زکوٰۃ والا، جو بندہ قربانی کی سکت رکھتا ہو، کیا مطلب؟ عشرہ ذی الحجہ قریب ہے، جیب میں $20,000 موجود ہے، بس یہ سکت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ خریدے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہ کرے، پھر اس کو کوئی حق نہیں وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے بھی قریب آئے۔ یہ اتنا سخت فریضہ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی چند گزارشات۔